شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کو واپس بلایا جائے، جیسے میں نے نثار جٹ صاحب کی بات کی، آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں آپ واپس آئیں۔ 3 دفعہ نکالے جا چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چوتھی دفعہ پھر جانا ہے آپ نے نکلنے کے لیے یا کس طریقے سے؟ یہ اہم سوال ہیں۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری تک 70 جلسے، جلوس، کنونشن، ریلیز مختلف ملک کے مختلف حصوں میں کیے۔ ٹھیک ہے، اس کی قیمت چکانی پڑی 57 FIRوں کی شکل میں۔ کتنی؟ 57۔ اچھا، 3 دفعہ جیل گیا۔ اس کے علاوہ میرا یہاں اسلام آباد کا گھر گرایا گیا، میرے گاؤں کا گھر جلایا گیا، میرا بردر ان لا نہ معلوم کیا تو اغوا ہو کے مرڈر ہوا۔ 7 دفعہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، 3 دفعہ میرے گھر پہ رات کو چھاپے مارے گئے۔ یہ تمام تکالیف اٹھانے کے بعد جو ہی 8 فروری کے بعد یہ قیادت آئی تو میں غدار ٹھہرا۔ ایک دھیلے کا کوئی احسان مجھے بتا نہیں سکتا ہے۔ 1 روپے ہم نے کسی کنونشن کے لیے نہیں لیا، سارے اپنے اخراجات پہ کیا۔ وکالت جو ہیں اس سیاست کی بین چڑھ گئی۔ اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین کے لیے نامزد کیا، وہ ریکمنڈیشن وڈرا کی، کور کمیٹی سے نکالا، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا وہ منصب سے ہٹایا، پھر 1 دفعہ نکالا، پھر دوسری دفعہ نکالا۔ جب دوسری دفعہ نکالا خان صاحب نے جب مجھے بلایا تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں۔ جب کون ڈمپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نکلوایا۔ یہ خان نے آپ کہا؟ جی خان نے کہا۔ اور جب ایک منٹ رکیں، ٹھیک، دیکھیں کئی چیزیں ایسی آپ نے اس وقت بتائی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، سو تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہے بات اور میموری تھوڑی سی شارٹ ہے لوگوں کی، جیسے گھر گرائے گئے اور جناب جو جس طریقے سے آپ نے ساتھ جو ہوتا رہا وہ لوگ شاید بھول گئے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ جب نکالا گیا تو خان نے کہا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، پی ٹی آئی کے اندر سروائیو دوسری دفعہ نکالنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ایک MP کو آگے کیا کہ خان کو بتاؤ کہ میں نے بشرا بی بی اور خان کو لندن کے ایک محفل میں گالیاں دی ہے۔ تو خان کو انہوں نے بتایا، خان نے کہا اچھا گالیاں دی، ہٹا دیں۔ اور جدھر بھی چلے، اب محترمہ علیمہ خانم جو ہیں ان کے ساتھ تو کنفرنٹیشن پبلکلی یہ ہیں، اب پھر کوشش ہو رہی ہے کہ مجھے بشرا بی بی جو ہیں، جو لوگوں کو سمجھ ہیں کہ اگر بشرا بی بی جو ہیں وہ یہ سمجھ پائے کہ جی میں اس کے بھی خلاف ہوں تو لہذا پھر جو ہے میری خان کے ساتھ جو فیٹ ہیں اس کو سیل کر دیں۔ دوسری دفعہ نکالنے کے بعد خان نے مجھے کہا کہ زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ اور آپ کو ڈم نہیں کروں گا۔ یہ خان نے آپ کو کہا؟ پھر جب تیسری دفعہ خان نے نکالا تو خان نے پھر مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اگر خان نے نکالا ہے، مجھے آج تک شک ہے، کیونکہ جس دن میں خان سے ملا، خان سے میں بہت قربت رہی ہے اور ان کو میرے کام کا، میری قربانیوں کا احساس اور ادراک ہے، لیکن اس کے بعد میں ملا ہی نہیں ہوں۔ تو تیسری دفعہ نکالنے کے بعد جو زیادتی کی نا پارٹی نے، وہ یہ کیا کہ ورکر بدستور کہتے رہے، جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واپس آ جائے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ PTI کا پہلا بندہ ہے جس کو بار بار نکال رہے ہیں، ورکر کہہ رہے ہیں واپس آ جائے۔ جدھر یہ جلسہ کرتے تھے میری موجودگی میں مروت کے نعرے آتے تھے، تو لہذا ابھی یہ پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بلایا، میں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا قصور تو بتا دیں، کیوں نکال رہے ہو بار بار، اتنی بے توقیری کی، اور اس کے بعد میرا کیا فیوچر ہے، خصوصاً محترمہ علیمہ خانم کے بیانات کے بعد۔ تو میں نے کہا میرا کوئی مستقبل مجھے بتا دینا کہ میرا اس پارٹی میں کوئی مستقبل بھی ہے۔ آپ پارٹی کے اندر واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ 2 باتیں ہیں جی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ پارٹی میں آنا میرے لیے کوئی سود مند ہے یا مجھے کوئی اس سے کوئی فائدے ملیں گے، تو وہ ویسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں پارٹی میں واپس صرف احتجاج کے لیے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ خان کو میں اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، خواہ مخواہ میں میری قربانیاں رہ گئی، میرا مذاق اڑایا گیا، اور ابھی تک PTI آفیشل سوشل میڈیا جو ہیں وہ میری گالم گلوچ کر رہی ہے۔ اگر اس پہ پارٹی میرے ساتھ جو رکھا گیا رویہ ہے اس پہ تعصب کا اظہار کرے، نمبر 1، اور نمبر 2، جاؤں گا تو احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے جاؤں گا، ناکامی سمیٹنے نہیں جاؤں گا، اور احتجاج میں مجھے کسی کی مداخلت درکار نہیں ہے۔ اگر یہ قبول ہے تو میں حاضر ہوں، قبول نہیں ہے تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔
قطعاً نہیں جاؤں گا. یہ میرے 2 ٹوک الفاظ ہیں. سو 2 آپ نے کنڈیشنز رکھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو جناب اپولوجائز کیا جائے اس پہ, ان سو مینی ورڈز. دس از واٹ یو سیئنگ. یہی بات ہے نا, کہ نہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ یہی بات کر رہا ہوں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دوبارہ واپس جائیں گے تو آپ کو ہولی سولی انچارج بنایا جائے احتجاج کا, کسی کی مداخلت اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, ایسی تاکہ رزلٹ دے سکوں, تاکہ رزلٹ دے سکوں, ٹھیک ہے, تاکہ احتجاج کو کامیاب کر سکوں. اوکے, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو یو آر ناٹ گوئنگ بیک. No, I am not going back. This is a very clear declaration. اگر آپ نہیں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی جو آپ نے کنڈیشنز رکھی ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ واپس تو نہیں جائیں؟ ادھر ٹھیک ہوں نا. 8 ماہ سے مجھ پہ پرچہ نہیں ہوا ہے جب سے انہوں نے نکالا ہے. بیرون ملک جاتی ہوئی CL میں نام نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. تو کوئی اور پارٹی آپ جوائن کریں گے, پھر کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے تھے مروت صاحب کہ آپ کی 2 کنڈیشنز ہیں, وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو پھر میں PTI کے اندر جا سکتا ہوں, ادروائز آپ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے جی. ناؤ اگر وہ دونوں کنڈیشنز, یعنی کہ آپ سے اپولوجائز بھی نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا, اور آپ کو ہولی سولی انچارج نہیں بناتے تحریک کا, جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کیا جائے اور پراپر پروٹیسٹ کیا جائے, اس کی رسپانسبلٹی آپ کو دی جائے اور کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو یو آر ناٹ گوئنگ بیک, رائٹ؟ اپالوجی نہ ہو, تعسفی کر دے کافی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں جا رہے, میں پھر دوبارہ 4تھی دفعہ نکلوانے کے لیے نہیں جانا, نہیں جا رہے PTI میں. تو اگر آپ PTI میں نہیں جا رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر جس انداز میں یہ گالم گلوچ انہوں نے شروع کی ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا نا اور آپ پارٹی میں دوبارہ بھی نہیں لے رہے ہیں اور اب مجھ سے کام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں خان کے لیے احتجاج چلانا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت دینی ہوگی جس کے لیے میں والنٹیئر کرتا ہوں, تو پھر مجھے چھوڑ دیں میرے حال پہ. پھر میں سوچوں گا کہ بھائی میرے حلقے کا, میرے لوگوں کا کیا مستقبل ہونا چاہیے, پھر ایک فیصلہ لوں گا. کیا فیصلہ لوں گا؟ جو بھی کوئی اچھا فیصلہ ہوگا وہ لوں گا. فیصلہ بتائیں نا آپ کو پتہ ہے, آپ کی پلس پہ آپ کی انگلی بھی ہے, اپنے حلقے کے لوگوں کی پلس بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ سب کو سمجھ رہے ہیں. اس وقت آپ کو نون لیگ والے بھی کھینچ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کھینچ رہی ہے, JUI بھی کھینچ رہی ہے, ساری جماعتیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ خان کا سر وہ تو ہوگی نا بات, اس کو ریپیٹ کرنے کی, وہ تو ریپیٹ ہوگی. میرے پاس کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ پھر سوچوں گا کہ میں کیا. آپ گول کر رہے ہیں بات کو. کوئی گول نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہوگا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں خان کی رہائی کے لیے بات کروں اور ادھر میں بتا دوں کہ جی میری خواہش ہے فلاں پارٹی میں جانے کی, یہ کنفلکٹ ہوگا. اسٹل آئی وانٹ, کیونکہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے, انہوں نے مجھے نکالا ہے, میں نے ان کو نہیں چھوڑا ہے, اور میں ابھی بھی اس حالت میں خان کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. PTI کے ورکر آج بھی میرے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں. PTI کو پتہ ہے لاکھوں لوگوں کو میں نکال سکتا ہوں, لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ بالکل ناروا ہے.